الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وقبل الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسيكون في قرون بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو روایت کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو یہ چھوٹے سے تھے۔ یہ وہ صحابی ہے غزوہ احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے وہ صحابہ جو چھوٹی عمر کے تھے ان کو واپس کر دیا تھا۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے دل میں تو شوق تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں شوق تھا کہ کسی طرح کسی غزوے کے اندر شریک ہو جائے، شامل ہو جائے۔ تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے صحابہ جن کی عمر 15 سال تھی، 15 سال سے کم تھی، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس کر دیا۔ انہی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو ان کو سوار صحابہ میں سے کہا جاتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے اقوال کو، آپ کے بہت سارے افعال کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری باتوں کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے، بیان فرمایا۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اکل طیبا، جس آدمی نے پاکیزہ چیز کو کھایا، حلال کمائی کو کھایا، وعمل فی سنتی، اور اس نے سنت کے مطابق عمل کیا۔ اور تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی: وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اس آدمی نے ایسی زندگی گزاری کہ اپنی تکالیف سے لوگوں کو محفوظ رکھا، یعنی لوگ اس کی تکالیف سے، اس کی مشقتوں سے، اس کی پریشانیوں سے لوگ محفوظ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: جس آدمی کے اندر یہ تین چیزیں ہو دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے کا ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا ایک چھوٹا سا فارمولا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تین چیزیں بیان فرمائی: جو آدمی اپنے آپ کو حلال کمائی میں مبتلا کرے گا، حرام سے بچائے گا۔ نمبر 2، اس کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی، سنت کے مطابق ہر چیز میں عمل کرے گا۔ اور تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی: وہ آدمی زندگی ایسے گزارے گا کہ لوگوں کو اپنی تکالیف سے بچائے رکھے گا۔ یہ تین چیزیں اگر آدمی میں آ گئی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس زمانے میں ہر آدمی میں پائی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: کوئی حرج کی بات نہیں، ان قریب ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، میرے بعد بھی ان قریب کچھ لوگ ایسا پیسے پیدا ہوں گے جن کے اندر یہ تین چیزیں پیدا ہوگی اور ان تین چیزوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ دیکھو نبی علیہ السلام نے تین چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز بیان فرمائی: من اکل طیبا، آدمی کمائی کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، جستجو کرے، لیکن کمائی حلال بھی ہو، حلال رزق ہو۔
وہ حدیث میں تو بیان کیا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی دین کا ایک اہم فریضہ ہے دوسرے فرائض کے بعد۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، نماز پڑھنا ایک فریضہ ہے، فرض ہے، روزہ رکھنا ایک فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ایک فرض ہے، حج کرنا ایک فریضہ ہے۔ ان تمام فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، جستجو کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی دین کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر آدمی محنت کر رہا ہے، حلال روزی کے لیے کما رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کے لیے کوشش کرنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے حلال روزی کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوشش حلال کی ہو۔ یہ کوشش نہ ہو کہ آدمی یہ سوچے کہیں سے بھی مال آ جائے، کہیں سے بھی پیسے آ جائے، چاہے اس کے لیے دوسرے کے حقوق کو دبانا پڑے، چاہے اس کے لیے دوسرے کے حقوق کو ماننا پڑے، بس مجھے تو مال چاہیے، کہیں سے بھی آنا چاہیے۔ حلال کوشش ہونی چاہیے، حلال قدر ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، آدمی ایسے ہی دوسرے پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، دوسرے پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ آدمی کو چاہیے حلال روزی کے لیے خوب محنت کرے، خوب جستجو کرے، جو زمین معاش مل جائے، چاہے تجارت کے ذریعے کمانا ہو، چاہے کھیتی باڑی کے ذریعے کمانا ہو، چاہے زمین کو بیچنے کے ذریعے کمانا ہو، عقل کو بیچنے کے ذریعے کمانا ہو، کپڑے کو بیچنے کے ذریعے کمانا ہو، خوب کوشش کرے، خوب محنت کرے اور خوب مال کمائے، لیکن رزق حلال ہونا چاہیے۔ آدمی کسی اور پر اعتماد نہ کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے بھروسے پر نہ بیٹھے، ایسی زندگی نہ گزارے کہ کوئی آدمی اپنے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھے دینے کے لیے ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی آدمی جیب میں کھجا رہا ہے، ہاتھ کھجا رہا ہے تو دل میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ مجھے پیسے دینے کے لیے کھجا رہا ہے، پیسے دینے والا ہوگا، اپنے پیر پر کھڑے ہو جائے۔ اور اس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بعض صحابہ ایسے تھے بہت مالدار تھے، خوب کمایا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اپنی اولاد کو بھی ہنر سکھائے، اپنی اولاد کو بھی تعلیم دے، دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیم بھی دے کہ اس میں ہنر پیدا ہو، وہ تجارت کرنے والا ہو، وہ کمانے والا ہو، دوسروں پر اعتماد کرنے والا نہ ہو۔ ہمارے وہ بچے جو ایسے ہی چوراہے پر بیٹھ کر زندگی گزارتے انہیں یہ سکھائے کہ چوراہے پر بیٹھ کر بھی زندگی گزر جائے گی، لیکن خوب کمائے، خوب کثرت کو دے، خوب اپنے بچوں کو کھلائے، حلال روزی کے لیے محنت ہو، خوب محنت ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک دامن ہے، اللہ خود پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رزق کو، پاک کی بھاکی کو قبول فرماتا ہے، حلال چیز کو، حلال سبزی کو قبول فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں خود کماؤں گا چاہے حرام مال آئے، اور اس حرام مال کے ذریعے سے پورا جگہ مسجد میں دے دوں گا، پورا جگہ مدرسے میں دے دوں گا، پورا جگہ مسجد بناؤں گا، میرا مال پاک ہو جائے گا۔ اللہ کی بات ایسے نہیں ہے، مسجد میں دے رہے تو بھی حلال دے رہے، مدرسے میں دے رہے تو بھی حلال دے رہے، علماء کو دے رہے تو بھی حلال دے رہے، کسی کو بھی، کسی غریب کو، کسی فقیر اور مسکین کو دے رہے تو بھی حلال دے رہے۔ ذریعہ معاش حرام کا ہے، سودی کاروبار میں مبتلا ہے، لوگوں کے حقوق کو دبا کر، زمین کو غلط طریقے پر بیچ کر، غلط طریقے پر اس حقوق کا اقرار کر کے، بہت ساری زمینوں پر قبضہ کر کے، بہت سارے لوگوں کے مالوں پر قبضہ کر کے بہت ساری چیزوں کو کمایا ہے، اب سوچ رہا ہے کہ میں اپنے حلال مال کو، اپنے مال کو حلال کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر خوب دوں گا، مدرسے کے اندر خوب دوں گا اور خوب مسجد اور مدارس بناؤں گا، اس سے مال پاک ہونے والا نہیں ہے۔ کفار مکہ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے تو حلال مال کا ہونا ضروری ہے، حرام مال نہیں چلے گا۔ آپ نے سنا ہوگا ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا دور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت بھی نہیں دی گئی، آپ کو نبی نہیں بنایا گیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بات آئی کہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا ہے، بنانا ہے، ایک میٹنگ بلائی گئی، سب کو جمع کیا گیا اور مشورہ کیا گیا کہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا ہے، اس کو بنانا ہے، لیکن میٹنگ کے اندر
مشورے میں یہ بات طے کی گئی کہ کعبۃ اللہ کو بنانے کے لیے حلال روزی ہونی چاہیے، حلال مال ہونا چاہیے. وہ لوگ بھی جانتے تھے اور اعلان کیا گیا، کیونکہ لوگ جو جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو دبا لیا کرتے تھے. لیکن کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بات آئی تو یہ مشورہ کیا گیا، یہ میٹنگ کی گئی کہ اللہ کے گھر کے لیے جو مال صرف کیا جائے گا، جو مال لگایا جائے گا وہ حلال ہوگا، حرام نہیں چلے گا. حلال مال جمع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو بجٹ طے کیا گیا تھا تعمیر کے لیے جتنے روپیے اور پیسے کی ضرورت تھی اتنے روپیے اور پیسے جمع نہیں ہوئے. پھر بھی کعبۃ اللہ کو حلال کمائی سے بنایا گیا، اور جو حصہ کعبۃ اللہ سے باہر ابھی آپ دیکھ رہے حج کے لیے آپ جائے وہاں دیکھیں کہ حتیم کر کے جگہ ہے، حتیم جس کو کہا جاتا ہے جو کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. کعبۃ اللہ کی پرانی تعمیر میں داخل تھا، لیکن جب کفار مکہ نے پیسہ جمع کیا اور یہ سوچا کہ کعبۃ اللہ کے ان کو بنایا جائے، لیکن اتنے پیسے نہ ہوئے کہ جس کے ذریعے سے مزید تعمیر کی جائے، مزید وسیع کیا جائے، تو اتنے حصے کو چھوڑ کر جتنے پیسے جمع ہوئے تھے اس سے عمارت کھڑی کر دی. اب اندازہ لگائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت نہیں دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں بنایا گیا ہے، لیکن کفار مکہ جو لوگوں کے مالوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لوگوں کے حقوق کو دبا دیا کرتے تھے، جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہا کرتے تھے، اس زمانے کا یہ حال تھا. لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے، اس میں حرام مال یہ ہے. ہم یہ سوچتے ہیں مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، کوئی سنستھا کو تعمیر کرنا ہے، بس اس کے لیے مال چاہیے، بس لوگوں کے پاس خوب مال کو لیا جائے، چاہے وہ سود کا لے رہا ہو، چاہے حرام کا لے رہا ہو، چاہے کچھ بھی کہیں سے لا کر لے رہا ہو، بس مسجد میں جانا ہے اور پیسے کو جمع کرنا ہے. حلال مال ہونا چاہیے. بہت سو کا یہ حال ہوتا ہے، لوگ سامنے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے لیکن سود کا ہے، کیا مسجد میں چل جائے گا؟ کوئی ایسا کدھر چل جائے گا؟ اور مسجد کے اندر اس کو جمع کیا جاتا ہے. لیکن شرط لگانی چاہیے کہ ہم اپنا مال دیں گے، چاہے آپ کم دیں گے، لیکن آپ کے پاس کا وہ مال ہمیں چاہیے جو حلال کا ہو، جو طیب ہو، جو پاکیزہ ہو. جب ہمارے مدارس میں، ہمارے مساجد کے اندر حلال مال آئے گا تو اس کی روحانیت، اس کی روحانیت کچھ اور ہی ہوگی. اور وہ مسجد اور وہ مدرسہ جو حلال مال سے تعمیر کیا ہوگا اس میں وہ طلبہ بھی پیدا نہیں ہوں گے، اور اس میں وہ روحانیت اور روحانیت بھی عام نہیں ہوگی. تو حلال مال کے لیے کوشش، حلال رزق کے لیے کوشش ہونی چاہیے. اکابر کے یہاں اس کا کیسا معمول تھا، لوگ ایک دوسرے کے مالوں کو لینے سے کتنا ڈرا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے. یہ وہ محدث ہے، جتنے محدثین گزرے ہیں ان پر کسی نے نقد کیا ہے، اعتراض کیا ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ محدث ہے، وہ فقیہ ہے ان پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی نقد نہیں کیا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کے ایک درہم کو واپس کروں، میرے نزدیک یہ بہتر ہے اس بات سے کہ 1,00,000 درہم صدقہ کیا جائے. کسی ایک درہم کو واپس کرنا 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. پھر آگے فرمایا میرے نزدیک کسی کے ایک درہم کو واپس کرنا 2,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. پھر فرمایا میرے نزدیک کسی کے ایک درہم کو واپس کرنا 3,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. پھر فرمایا میرے نزدیک کسی کے ایک درہم کو واپس کرنا 4,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. پھر آگے 5 تک پہنچ گئے اور فرمایا میرے نزدیک کسی کے ایک درہم کو واپس کرنا 5,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. عبداللہ ابن مبارک اللہ علیہ فرماتے کہ پڑھنے کا زمانہ تھا، کسی کا ایک قلم لیا، اپنے وطن پہنچ گئے، حجاز پہنچ گئے. وہاں جب یاد آیا کہ میں نے یہ فلاں آدمی کا قلم لے لیا، وہاں جا کر پھر واپس لوٹے جس جگہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اور جس آدمی کا قلم لیا تھا وہ قلم وہاں تک پہنچا دیا. یہ حضرات جانتے تھے، چاہے حدیث کے پڑھانے والے، فقہ کی تعلیم دینے والے،
یہ وہ حضرات تھے ان کے ہاتھوں پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی قال اللہ قال رسول میں گزارا کرتی تھی, لیکن ان کا یہ حال تھا غلطی سے ایک قدم لیا, کچھ نکلنے کے لیے لیا, اپنے وطن تک پہنچ گئے, اپنے وطن سے جہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے وہ مکان وہ جگہ دور تھی, اس کے باوجود صرف ایک قدم پہنچانے کے لیے سفر کیا, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کسی کا قدم اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں. اللہ ہم سب کے سروں کے ہاتھ بٹھا دے. ہمارے اکابر بہت احتیاط کیا کرتے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی. اس بات کو سنیں اور اپنی زندگی کے اندر غور فرمائیں. سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اکل حلال, جس آدمی نے حلال مال کھایا. سہل ابن عبداللہ فرماتے ہیں جس آدمی نے حلال مال کھایا, من اکل حلال, جس آدمی نے حلال مال کھایا, اللہ تبارک و تعالی اس کے اعضاء کو نیک کام کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اعضاء اللہ تعالی کی اطاعت فرما برداری کے لیے تیار ہو جائے, اور اسے نیک کاموں کی توفیق دے دی جائے. دیکھو یہ حلال مال کا اثر ہے, حلال روزی کا اثر ہے. مالک فرمایا من اکل حراما, جس آدمی نے حرام مال کھایا, اصل جوارحہ, اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوشش کریں گے, اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہیں گے. شاء او لم یشاء, شاء او ابا, چاہے اس کے اعضاء چاہے یا نہ چاہے, اس کے اعضاء اس کے دل چاہے یا نہ چاہے, لیکن حرام مال کی نحوست یہ ہوگی آدمی کو نافرمانی کی طرف بلائے گی. شاء او ابا, علم او لم یعلم, چاہے آدمی کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, آدمی نے بے خبری کی حالت میں جان بوجھ کر نہیں غلطی سے حرام مال کھا لیا, اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے اعضاء نافرمانی کا کرنے کو دل چاہے گی, اس کا دل کے اندر نافرمانی پیدا ہوگی, گناہ کے کرنے کا دل میں دائیاں پیدا ہوگا. شیخ نے بہت اچھی مثال دی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زہر آدمی کھاتا ہے, جان بوجھ کر کھایا, مر گیا, گنہگار ہوگا. بے خبری میں کھایا, کسی نے کھلا دیا, چاہے وہ آدمی جس نے کھایا, جس کو کھلایا گیا ہے, اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن یہ زہر اپنا اثر دکھاتا رہے گا, زہر کو جان اثر کرے گا. اسی طرح حرام مال آدمی کھائے گا, چاہے جان بوجھ کر کھائے, چاہے بے خبری میں اسے کھلایا گیا ہو, یہ ضرور اپنا اثر دکھاتا رہے گا. اس کے دل میں گناہ کے کرنے کا داعیہ تقاضا پیدا ہوگا, اس کی اعضاء اس بات کی خواہش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ گناہ کیے جائے. شاء او لم یشاء, شاء او ابا, چاہے آدمی چاہے یا نہ چاہے, علم او لم یعلم, چاہے اسے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. اگر آدمی کے دل میں بار بار گناہ کے کرنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے, تقاضا پیدا ہو رہا ہے, آدمی کی اولاد اس کی نافرمان ہو چکی ہے, آدمی کی بیوی اس کی نافرمان ہو چکی ہے, آدمی کے دل کے اندر, ایک مسلمان کے دل کے اندر حق بات اثر نہیں کر رہی ہے, اسلام کی بات اس کے دل تک نہیں اترتی ہے, کانوں سے سنتا ہے لیکن دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. وقتاً فوقتاً اسلام پر اعتراض ہوتا ہے, قرآن پر اعتراض ہوتا ہے, علماء پر اعتراض ہوتا ہے, ائمہ پر اعتراض ہوتا ہے, اپنے بڑوں پر اعتراض ہوتا ہے. آدمی پہلے یہ سوچے یہ برا نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ حدیث کا حرام ہے, میں حلال کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی اولاد کے پیٹ پہ حرام اتار رہا ہوں, اپنی بیوی کے پیٹ پہ حرام اتار رہا ہوں, اپنے بچوں کے پیٹ میں, اپنے والدین کے پیٹ پہ حرام اتار رہا ہوں, میرے پیٹ کے اندر حرام جا رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا اثر ہے کہ آج میری بیوی بھی میری نافرمان ہے, میرے اولاد بھی میری نافرمان ہے, مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, مجھے مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی. وقتاً فوقتاً علماء پر, اکابر پر, مشائخ پر, قرآن پر اور اسلام پر مجھے اعتراض ہو رہا ہے, اس کا اثر تو نہیں ہے. اور حلال مال کھائے گا اس کا اثر ہوگا جب آدمی کے پیٹ میں حلال جائے گا, وقتاً فوقتاً آدمی کو نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی, قرآن پڑھنے کی توفیق ہوگی, اس کی اولاد کے دل کے اندر قرآن جائے گا, اس کی اولاد کے پیٹ کے اندر حق جائے گا, اس کی اولاد کے دل میں حق بات اترے گی, بیوی ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی, ان اولاد کے دل میں, بیوی کے دل میں, رشتہ داروں کے دل
میں سب کے دل میں ایمان کی باتوں کو سننے کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا. اس میں بہت ہے اور میری آپ کی سب کی کوشش ہے بس پیسہ آنا چاہیے, کہیں سے بھی آئے. اور گھر کا بھی یہ حال ہوتا ہے, بیوی یہ کہتی ہے, بچہ بھی یہ کہتا ہے, والدین بھی یہ کہتے ہیں بیٹا تو کما کہیں سے بھی پیسہ لا کر دے, گھر نہیں چل رہا ہے, کرایہ بھرنا پڑتا ہے, فلاں کو دینا باقی ہے, پورا اتنا روپیہ میرے سر پر قرضہ ہے, کہیں سے بھی لا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, حلال رزق کی کوشش کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا مال دے اور رزق میں اتنی برکت دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب ضرورتوں کو پورا کر دے. اس ساتھ میں دعا کرے اللہ رزق کے حلال آسانی کے ساتھ ہم سب کو عطا فرما اور اس کے حلال مشترک سب کی حفاظت فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.